اپنے معزز مہمان علی محمد خان سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس محفل کو رومن پر شبیر صاحب کی گفتگو کے بعد کوئی میرے خیال میں کوئی کثر تو نہیں رہے گی. میرا تو دل یہ ہے کہ دعا کر کے پھر رخصت ہوتے ہیں, لیکن چلیں اتنا میں آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ بول کے جاتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حذیفہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور جتنے حاضرین یہاں پہ موجود ہیں. میرا یہاں آپ کے اس پروگرام میں آنے کا مقصد کوئی سیاسی مقصد نہیں. اگر اس کی جگہ مجھے یہاں کوئی تحریک انصاف کا جلسہ بھی بلاتا تو شاید میں سوچتا آنے کی. آپ کے میسج میں آپ نے مجھے ایک بات لکھی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ سے پھر ملا اور پھر میں ادھر آیا. وہ بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ ہم کوئی یوتھ کی تنظیم ہے جو نظریہ پاکستان پہ ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. جو آپ نے تنظیم بنائی ہے اسپریڈ خوشیاں, وہ ایک میسج ہے یوتھ یا نوجوانوں کی طرف سے کہ جب ہر طرف مایوسی کا دورہ ہو یا نوجوان جو ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہوں یا ہر کوئی نفسی کا شکار ہو, اپنی ذات میں گم ہو, تو ایسے ماحول میں نوجوان اس عمر میں جب آپ کو بہت کم ادراک ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہے, کیونکہ آپ پروفیشنل لائف میں ابھی نہیں آئے, آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کے ابھی بچے نہیں ہیں, والدین کی ذمہ داری ابھی آپ پہ نہیں ہے, ابھی آپ نے اپنے ہاتھ سے والدین کے اپنے پیاروں کے جنازے بھی نہیں دفنائے. بہت نوجوان ہیں آپ. اس ینگ امیج میں اگر آپ کے اندر پاکستان اور نظریہ پاکستان پہ کانفرنس کرنے کی یا ایک این جی او, ایک تنظیم بنا کے اپنے بالا کوٹ اور اپنے علاقے اور اپنے پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا تھا. تو میں یہاں ایز اے منسٹر نہیں آیا, میں ایز اے تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی کے نہیں آیا, میں ایز اے پاکستانی آیا ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ پاکستان میں کچھ جگہ بڑی مثالی ہیں, بڑی تاریخی ہیں, ان کے بڑی سگنیفیکنس ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں وہاں جہاں اسلام کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی, جہاں کشمیر کا نام آتا ہے, جہاں سیالکوٹ چونڈا کا نام آئے, جہاں واگا بارڈر کا نام آئے, جہاں پینسٹھ کی جنگ کی بات ہو, جہاں بالا کوٹ کا نام آئے, کیسے کوئی پاکستانی رہ سکتے کہ کوئی اس کو کہے کہ پاکستان پہ بات ہونی ہے, نظریہ پاکستان پہ بات ہونی ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ آپ کی ماں بیمار ہے, ہم اس کا علاج کر رہے ہیں, ہم نے انتظام کر لیا ہے, آپ بھی تھوڑا تکلیف کر کے آ جائیں. تو ہم آج جتنے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, ہم ایسا پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں, تعداد کو نہیں دیکھتے, استعداد کو دیکھتے ہیں. 20-20 ہزار کے جلسوں میں 4 لاکھ کے جلسوں نے پاکستان کا کچھ نہیں کیا. چوروں کو, ڈاکوؤں کو, ماں کو بیچنے والوں کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا. اور ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں, ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے, ایک شعر کہ دشمار سری پکار بھی خدا کار سری پکار. تھوڑے سے بندے چاہیے لیکن کام کے بندے چاہیے. چھوٹا سا کم عمر کا نوجوان تھا کہ جب جس کے لیے دنیا بنائی گئی, جب اس شخص نے اعلان کیا کہ ہے کوئی تم میں سے میرے ساتھ کھڑا ہونے والا, تو ایک بچہ, ایک نوجوان علی المرتضیٰ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں کھڑا ہوں گا.
بہت کم عمر میں گیا، تربیت بھی کوئی خاص نہیں تھی ایک شخص کی، نوجوان۔ اس وقت کا ہندوستان آپ ذہن میں لائیں، آج کا پاکستان جب سوشل میڈیا ہے، جب الیکٹرانک میڈیا ہے، جب ہر طرح کی سہولت، اس وقت پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹیوں میں بھی جہاں ٹی وی ہے وہاں لوگ پہچان لیتے ہیں۔ آج بھی اگر یہاں کا کوئی نوجوان انگلستان جاتا ہے، ویسٹ میں جاتا ہے، تو کچھ سال 2 سال تو ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ بہت سے بدقسمتی سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے باپ مر گئے، ماں کینسر کے بیمار، لیکن ان کو انگلینڈ میں جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ پتہ نہیں کون سی ہم نے یہاں تربیت کی ہے، حلال پہ پلا ہوا تو ایسا کبھی نہیں کرتا۔ تو آج سے 150 سال پہلے کا ہندوستان ذہن میں لائے، ٹی وی کوئی نہیں، ریڈیو کوئی نہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، ٹویٹر نہیں، فیس بک نہیں، کوئی نہیں، کوئی دور پاکا کوئی ڈاک خانے سے خط آ جائے تو آ جائے۔ ایک نوجوان ینگ لڑکا انگلستان جاتا ہے، تھوڑا سا راہ گم کر دیتا ہے، خط لکھتا ہے پیچھے اپنے باپ کو، کہتا ہے میں آج جب پڑھنے تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک اسٹیج ایکٹر بن جاؤں، کہ میں آج جب پڑھنے تھا، اب میں سوچ رہا ہوں میں اسٹیج ایکٹر بن جاؤں، اس میں کافی فیوچر مجھے نظر آتا ہے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک لیٹر کا، اس کے لیٹر کا جواب ایک لائن میں لکھ کے بھیج دیا، اور اس لائن نے کروڑوں مسلمانوں اور اربوں کی تعداد میں مسلمانوں، اس دنیا کی تاریخ اگر بدلی ہے تو اس ایک لیٹر اور اس ایک جملے نے بدلی۔ جو اس شخص پونجا جناح نے اپنے بیٹے محمد علی کو لکھا کہ ڈونٹ بی اے ٹریٹر ٹو یور فیملی، اس نے ایڈوانس لیے ہوا پیسہ، آپ اسٹینلے وولپرٹ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بڑی پیاری کتاب ہے، ایڈوانس لیے ہوا پیسہ اسٹیج کے ان کو دیا، منتظمین کو جو ڈرامہ چلاتے تھے، جو کمپنی تھی، اور واپس وکالت کی طرف آیا۔ اور اس ینگ ایج میں جب انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ گیا تو لنکن زن گیا۔ کیوں؟ وکالت کرنے کے لیے گریز ان بھی تھا، مڈل ٹیمپل بھی تھا، انر ٹیمپل بھی تھا۔ وہ لنکن زن اس لیے گیا کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا گریٹسٹ لا گیورز، اور سب سے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کا نام تھا۔ یہ زور زور سے بولا کریں خاتم النبیین کے جو نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کی اس بات سے ماں مرتی ہے۔ ینگ ایج میں اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جب بالا کوٹ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ذہن میں سید احمد شہید آتے ہیں، ذہن میں شاہ اسماعیل شہید آتے ہیں۔ 1999 آج سے 21 سال پہلے میں آپ کو لے جاتا ہوں، پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی سے ایک بس آتی ہے، وہ مانسرا غازی کوٹ میں 20 دن قیام کرتی ہے، وہاں کچھ انجینئرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ پھر ایک اتوار کو ان کو آؤٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں کہ کورس ختم ہونے لگا ہے تو آپ کو ذرا سیر کرا کے لے آتے ہیں۔ تو وہ بس ینگ انجینئر سے بھری، انجینئر ویسے بھی تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں، جو پٹھے کام ہوتے ہیں وہ انجینئرنگ کرتا ہے، میں بھی ایک سول انجینئر ہوں۔ تو وہ بس بالا کوٹ کی اس حسین وادی میں آتی ہے، اسی بازار میں قیام کرتی ہے۔ آج کا بالا کوٹ کا بازار تھوڑا ماڈرن ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، اس وقت کم دکانیں تھیں۔ اس میں سے ایک نوجوان اترتا ہے، جینز پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، آنکھوں پہ کالے چشمے، دوستوں کے ساتھ ایک راؤنڈ بازار کا لگاتا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کون سی طاقت اس کو نیچے سید احمد شہید کی قبر کے پاس لے جاتی ہے۔ 21 سال بعد 17 ستمبر 2020 کو وہی نوجوان جو اب بھی اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہے، وہ اسی طرح کے نوجوانوں کو نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کی کچھ پیاری باتیں بتانے بٹا کنڈی جاتا ہے۔ رات کے 1 بجے وہاں سپیچ ہوتی ہے، اور 1 بجے جب دریا بھی سو رہا ہے، جب پہاڑ بھی سو رہے ہیں، اچانک بٹا کنڈی اور ناران کی اس وادی میں آوازیں اٹھتی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان ہیں، کراچی سے کوئی آیا، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے، لاہور، فیصل آباد، پنڈی سے،
آپ کے مانسہرہ آباد سے نوجوانوں کی آپ کی طرح کی ایک تنظیم، اور وہاں قائد اعظم کی بات ہوئی، اور بات جب ختم ہوئی تو پاکستان کا مطلب کیا کی صدائیں گونجی، پاکستان زندہ باد کی صدائیں گونجی۔ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگ بیانیوں کی بات کر کہتے ہیں اس کا یہ بیانیہ ہے، فلانے کا یہ بیانیہ ہے، اس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اس کا پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے۔ وہ بھائی جان، بیانیہ پاکستان میں کسی کا نہیں چلے گا، ایک بیانیہ چلے گا، سب کان کھول کے سن لو، پاکستان زندہ باد بیانیہ چلے گا۔ جس کا پاکستان زندہ باد نہیں ہے، وقت پہ ٹکٹ کٹا کے نکل جائے۔ تو 18 ستمبر 2020 کو اگلے دن جب رات کے 1 بجے کچھ دیوانے، کچھ پاگل، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست اور پاکستان کی محبت میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار، جب وہ محفل ختم ہوئی، اگلے دن جب واپسی کا ارادہ تھا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا وہ نوجوان یا جوان یہی آپ کے سامنے کھڑے، میں نے کہا یار 21 سال پہلے سید صاحب کی قبر پہ حاضری دی تھی، دیکھیں تو صحیح، حاضری تو دیں، بتائیں تو ان کو صحیح کہ وہی علی محمد ہوں، بدلہ کوئی نہیں، صرف عمر گزر گئی ہے، تھوڑا سا تجربہ مل گیا ہے، ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 1999 میں وہ 24-25 سال کا ایک لڑکا جو تھا، اس کو کون سی طاقت سید احمد شہید کی قبر کے پاس کھینچ کی گئی، شاید اس وجہ سے کہ 1831 میں جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اس بالا کوٹ کی وادی میں سکھوں کے خلاف جام شہادت نوش کر رہے تھے، تو اس جوان کا نانا بھی انہی سکھوں کے خلاف وہاں پہ سوابی کے میدان میں اپنا خون اسلام کے نام پہ نچھاور کر رہا تھا اور شہید ہوا۔ ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے بدن میں ان لوگوں کا خون ہے جن کا خون اس پاک دھرتی پہ گرا ہے، ان لوگوں کے سامنے جو کبھی انگریز کے سامنے جھکے، کبھی ڈوگروں کے سامنے جھکے، کبھی رنجیت سنگھ کے سامنے جھکے، اور رنجیت سنگھ کو اپنا لیڈر مانتے ہو، اور رنجیت سنگھ کے ماننے والوں، اسی دن تمہارا پنجابی پختون سکھ اور آپ کا سندھی بلوچ پٹھان ختم ہو گیا، جس نے ایک شخص نے تلوار اٹھائی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، جس دن ایک ہی پنجاب کے رہنے والے، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں نے اپنا قبلہ دوسری طرف کیا اور بیچ میں بٹوارا ہوا، اسی دن پاکستان بن گیا۔ اور یہ 47 کی بات نہیں ہے، پاکستان کو 47 میں تھوڑی بنا ہے، پاکستان تو 47 میں نہیں بنا۔ قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان اسی دن بن گیا، پاکستان اسی دن بن گیا جس دن پہلا ہندوستانی مسلمان ہوا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد اسی دن ہوئی جب محمد ابن قاسم کے ساتھ آنے والے مسلمانوں سے اور اولیاء کرام سے متاثر ہو کے پہلے ہندوستانی نے اسلام قبول کیا۔ اور نریندر مودی، تم کہتے اپنے ملک واپس چلے جائے، کدھر چلے جائے؟ یہ پاکستان تو ہمارا ہے اور یہ ہندوستان بھی ہمارا ہے۔ غزوہ ہند برپا ہو چکی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے اپنے آپ سے نہیں، اللہ ان کو کہتا تھا تو وہ بات کرتے تھے، اور اسی لیے اس جنگ کی پیشن گوئی ہے۔ اور مبارک ہو آپ سب کو جو بالا کوٹ میں اس وقت شہیدوں کی وادی میں بیٹھ کے شہیدوں کی بات سن رہے ہیں، پاکستان کی بات سن رہے ہیں، نظر پاکستان کی بات سن رہے ہیں۔ آپ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، آپ کسی فرقے سے نہیں، آپ کسی مسلک سے نہیں، آپ صرف ایک فرقے سے ہیں جو فرقہ نہیں، مذہب ہے، جو نظام ہے، اور وہ ہے محمدی نظام۔ آج ہم اسلام اور پاکستان کی فکر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آج مردان سے کوئی یہاں اپنے سیاسی نمبر بنانے نہیں آیا، میں اپنی یادیں تازہ کرنے آیا ہوں۔ شہیر یہاں جو ہے اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے یہاں اتنا دور کس لیے ہے؟ اس نے کوئی الیکشن لڑنا ہے کل؟ اور حذیفہ، آپ اور آپ کی جماعت نے کون سا یہاں بلدیات کا الیکشن لڑنا ہے؟ ہم نے ایک الیکشن لڑنا ہے، اور وہ الیکشن یہ ہے جس کا ووٹ برہان مظفر وانی
अपने बदन पे इस पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम लिपटा के बैलेट बॉक्स में डाल चुका, और वो बैलेट बॉक्स उसका लहर था। इसलिए वहां से आवाज आती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसलिए तो अली गिलानी भी कहता है, 80 साल का बुजुर्ग, कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मैं बालाकोट के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान की यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इस सोशल मीडिया की वसातत से अगर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उनको मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपने आप पे रहम करो। अल्लाह और मौके नहीं देगा। 73 साल इंतजार कर चुका अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना हुआ मुल्क इस इंतजार में है कि कब मोहम्मदी निज़ाम आएगा, कब मदीना से ठंडी हवाएं आएंगी। ये हवाएं जो वहां चली थी, जो 1450 साल पहले खातमुन नबीयीन ने यह फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा के झोंके आते हैं, हमें कब वो झोंके आएंगे, हम वो कब देखेंगे? कब तक हिंदुस्तान तो छोड़ो, अपने मुल्क में 2 साल की ज़ैनब को खुद रेप करके मार के दफना के जाते रहेंगे? कोई हया है हम में, कोई गैरत है हम में? और हम में इतने बेगैरत हराम के पले हुए वो ये बात करता है, जो बाप से हलाली पैदा है वो कभी भी नहीं कह सकता कि बच्चों के रेपिस्ट को फांसी मत करो। बड़ा प्यार आता है तुम्हें उन पे, खुद भी शायद ये काम करते हो। जब तुम्हारे बेटे और बाप के साथ होगा फिर मैं देखूंगा तुम कैसे कहते हो कि फांसी मत दो। The way forward is इस्लाम। कान खोल के सारे सुन लें जो पाकिस्तान में टटपूंजिए बैठे हैं, उन टटपूंजियों को कहना चाहता हूं, अंग्रेज के पिल्ले में कुत्तों, पाकिस्तान आजाद हो चुका है। इसका नौजवान ज़हनी तौर पर बेदार हो चुका है। उसको पता है कि उसके कायद ने पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले कहा था, सन 1942 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को स्पीच करते हुए, कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? कायद कहता है मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? ये फैसला तो कुरान में 14 साल पहले हो चुका। कुरान हमारे रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। वो अंग्रेज के पाले हुए सरकारी टट्टू, तुमने पाकिस्तान का 73 साल से इंटेलेक्चुअल रेप किया है, हमारे बच्चों को क़ायद की स्पीचों से महरूम किया, अलामा के फिक्र से महरूम किया, उनको नहीं बताया पाकिस्तान क्यों बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है। बल्कि आज 73 साल बाद ये बातें होती हैं कि 2 कौमी नजरिया दफन हो गया। ओ भाई, जो अंग्रेज के शोमैन थे, जो अंग्रेज के कहने पे मुसलमानों के पीठ में छुरे घूमने वाले, आज कहते हैं कि जिना इज विंडिकेटेड। जिना सही बात करता था, मोहम्मद अली जिन्ना सच बोलता था। ओ पाकिस्तान के नौजवानों जागो, और जिस जमात में हो उसी में रहो यार। मैं किसी एक को नहीं कहता तहरीक इंसाफ में हो, तहरीक इंसाफ वालों को कहता हूं आंखें खोलो, करो मेरा एहतसाब इधर से पकड़ के, और बाकियों का भी, और जो अपनी जमातों में आप भी करो। कौन पाकिस्तान की कीमत में इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी को लेने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। अपने अंदर वो स्पिरिट पैदा करो पाकिस्तान के नौजवानों, उमरी स्पिरिट पैदा करो। फारूक आजम खड़ा है, वो शख्स जिसके बारे में मांगा गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या अल्लाह दोनों उमर में शहीद दे दे, लेकिन उमर बिन खत्ताब मिल जाए तो मैं राजी हूंगा, ताकि इससे इस्लाम को तक़वियत मिले। और अल्लाह ने सुन लिया। वो शख्स जो शहीद करने आया था वो उनका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना। वो शख्स जिसको मांगा गया, जिसके सामने शैतान रास्ता बदल के जाता है, शैतान सामने नहीं आता था फारूक आजम के। और जब क़यामत के दिन आपको, मुझे, हम सबको अपनी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, अल्लाह को इतनी हया है फारूक आजम से कि उस दिन भी बाप के नाम से, उमर बिन खत्ताब के नाम से बुलाया जाएगा कि उमर बिन खत्ताब हाजिर हो। वो दहशत उनकी जालिमों के ऊपर, वो रोब और वो दबदबा। लेकिन जब बात इंसाफ की हो तो कहते हैं लोग मेरी बात सुनो। शहीद की उम्र का एक नौजवान खड़े होकर कहता है नहीं सुनी तेरी बात,
تیرے بدن پہ تو 2 چادریں ہمیں ایک ملی ہے. This is the spirit of democracy. If somebody wants to implement democracy in Pakistan, the Islamic way for democracy, Islamic democracy is the way how it was being practiced by Khulafa Rashideen, especially the way Farooq Azam was questioned amongst the crowd. This is the best example of accountability. کیا نواز شریف، عمران خان، زرداری، فاروق اعظم سب بڑے لوگ ہیں؟ کیا ان کے نطق سے چلے؟ کیا رزق تمہیں ان کے گھر سے آتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اور کھڑا جا علی محمد، کدھر سے آئی یہ پیسہ؟ میں نے سپورٹ کیا تمہیں الیکشن میں نے تمہیں ووٹ دیا ہے. گاڑی کدھر سے آئی؟ پیسہ کدھر سے آیا؟ تمہاری جیب میں یہ قلم کدھر سے آیا؟ یہ گھڑی کس کی ہے؟ پوچھو. پھر رہو اپنی جماعت میں، مت چھوڑو نون لیگ کو، مت چھوڑو پیپلز پارٹی کو، رہو جمعیت میں، جماعت میں رہو، جمعیت میں رہو، ANP میں رہو، اور وہی ساری اچھی پارٹیاں ہیں. انصاف کو تو پکڑو، اگر حلالی ہو تو حلال پہ رہو، اور لیڈر کو بھی حلال پہ رکھو. اور سب سے بڑا حلال پہ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بات پہ ملک بنایا. یہ اس وقت میں بالا کوٹ کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں کھڑا ہوں. یہ تعلیمی ایک درسگاہ ہے، یہاں بچوں کو علم دیا جاتا ہے. یہاں پہ کوئی قوبہ خانہ کھولا ہے، 1 دن کے لیے برداشت کرو گے؟ بالا کوٹ کے غیور عوام آپ یہاں برداشت کرو گے؟ یہاں نشہ پہ کیا برداشت کرو گے؟ یہاں کسی کو دن دہاڑے زنا کر بن جائے، قتل کر دیا جائے کسی کو، آپ برداشت کرو گے؟ کیوں برداشت کرو؟ 73 سال سے اس بہت بڑی مسجد اس کا نام پاکستان ہے. اجتماعی ریپ ہوتا رہا پاکستان کے جو کلیکٹیو ڈریم تھا. آپ میں سے ہر بندہ رات کو ایک خواب دیکھتا ہے. حذیفہ آپ بھی دیکھتے ہو، شہیر آپ بھی دیکھتے ہو، حیدر آپ بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں رات کو خواب. ایک خواب قوم مل کے دیکھتی ہے. 1400 سال پہلے ایک خواب ایک قوم نے مل کے دیکھا، اور 73 سال پہلے ایک قوم نے وہی خواب دوبارہ دیکھا، اور وہ تھا اسلام کے احیاء کا، وہ تھا ایک ظلم کے خلاف ایک فصیل بنانے کا، وہ تھا اسلام کا قلعہ بنانے کا. تو اسلام کے قلعے میں اپنی ماں بہنوں کو امریکہ کے تو حوالے نہیں کیا جاتا. تو انشاءاللہ آپ جب کھڑے ہوں گے، آپ جب عہد کریں گے، کسی سے توقع مت کرو، اپنے آپ سے سوال کرو. میں جب نواز شریف سے 10 سوال کرتا ہوں تو اپنے آپ سے ایک تو کروں. اسٹیٹ منسٹر بن گئے ہو، اسلام کے لیے کیا کیا؟ اسکول کے پرنسپل بن گئے ہو، دین کے لیے کیا کیا؟ گھر کے بڑے بن گئے ہو، بچے تو جن لیے، مدرسے کی راستہ دکھایا، ان کو ایجوکیشن پہ لگایا، 5 وقت نماز کا راستہ دکھایا، یا صرف نماز پہ لگایا، رزق حلال کا بتایا؟ وہ کیا بات ہے کہ آج ہم داڑیاں رکھ کے، پگڑیاں باندھ کے جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو 5000 روپے کی طرف جو ہے اپنا ہاتھ ہمارا رک نہیں پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ عمری فکر بھول گئے، ہم قائد اعظم کی بھی وہ سوچ بھول گئے. محمدی نظام تو چھوڑو، ہم تو قائد اعظم کی سوچ کو بھی بھول گئے. وہ قائد اعظم بستر مرگ پہ پڑا ہے، کھانا نہیں تناول فرما سکتا، اشتہا بند ہے. ایک اچھا کھانا تیار ہو کے آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا، کہتے ہیں جالندھر سے آپ کا فیوریٹ کوک آیا. میں نہیں کہتا، آپ کے دشمن ہندوستان کا ایک فارن منسٹر، ایک ڈیفنس منسٹر جشونت سنگھ اپنی کتاب جناح میں کہتا ہے کہ بستر مرگ پہ مرتا ہوا جناح جب کھانا بند ہو چکا ہے، کھا نہیں پا رہا، ایک جلندھر سے یا جو ہے ہندوستان سے ایک کوک آتا ہے اور وہ کھانا بنا کے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کس نے پکایا؟ ان کو بلایا تھا کہ آپ کا کھانا جو ہے فیوریٹ کوک آیا تھا. تو قائد اعظم فوری پوچھتے ہیں who paid for the food؟ تو کہتے ہیں کہ سر آپ گورنر جنرل اور پاکستان اسٹیٹ از ریسپانسبل فور. نہیں، میں سرکار کے کھاتے سے عیاشیاں نہیں کروں گا. the last check which he signed was that in which he paid his cook. یہ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کی ماں ہو، بزرگ ہو، بینائی کم ہو گئی ہو، وہ ہاتھ جس نے آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو انہی سے پکڑ کے چلایا، آپ کو جوان بنایا، اس کی آنکھیں کام چھوڑ جائیں، رات کا وقت ہو، سامنے کھائی ہو، گرنے لگے، آپ کی ماں وہاں کھائی اور وہ سمجھی چٹیل میدان ہے، وہ گرنے والی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے روک سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں علی محمد ذرا پکڑو اس کو، میری ماں کو گر رہی ہے. کرو گے یا خود بڑھ کے پکڑ کے روک لو گے؟ اور یار یہ 73 سال سے ہماری ماں، ہماری دھرتی ماں کھائی میں گرتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے. کبھی کرپشن کا،
کبھی بےرحمی کا، کبھی ظلم کا، کبھی قتل کا، کبھی اغوا کا، کبھی اپنا نظریہ بیچنے کا، 20 میں سے کاٹ کے بھی رکھ دیا سن 71 میں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ وہی مدنی تحریک دوبارہ، علماء فرماتے ہیں دوبارہ اس کا احیاء ہے۔ غزوہ احد سے گزر چکے ہم 71 میں، بدر تھا 65 میں، فتح مکہ آنے والی ہے، اور پھر اس کی انتہا کیا ہے؟ صرف گورنر ہاؤس سری نگر پہ سب زلالی پرچم لہرانا تو پہلا سنگ میل ہے۔ میں جب بھی مظفر آباد جاتا ہوں، سری نگر ہائی وے پہ جب جاتا ہوں، مظفر آباد جب سیدھا جا رہا ہوتا ہوں رائٹ کو، میں سری نگر کی طرف ضرور دیکھتا ہوں، صرف 160-170 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مودی، میں ہر جگہ کہتا ہوں لال قلعہ، لال قلعہ سن لو، آئیں گے، ادھر ہی سے آئیں گے، واپس لے کے رہیں گے۔ سری نگر تو شہر ہے، اس کے بغیر تو جینا نہیں۔ لال قلعہ ہمارا تھا، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے، آج نہیں تو کل وہ حالات پیدا ہوں گے، اور ضروری نہیں کہ میں آپ سے ٹکر مار کے آپ کو ختم کروں، آپ کے اندر میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہوں، اپنے دشمن کو اندر سے ماریں گے، اور انشاءاللہ ضرورت آئی اور ضرورت آ چکی ہے، وقت آنے والا ہے، تیار ہیں ہم۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے لیے جان دیں گے، اور جان دیں گے نہیں، جان لیں گے، خدا کے بندو جان لیں گے، پاکستان کے لیے جان لیں گے، بہت گر چکا خون ہمارا، اب خون لیں گے، اب جان لیں گے پاکستان کے لیے۔ یہ نوجوانوں کے سینے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ یہاں سے گولی آئے، دشمنوں کے سینوں میں ماریں گے انشاءاللہ۔ جب وقت آئے گا پھر نہ کوئی پی ٹی آئی اور نہ نون لیگی ہوگا، نہ جمعیت ہوگی نہ جماعت ہوگا۔ ادھر میرے بھائی نے کہا جمعیت میں رہے، میں کسی جماعت میں نہیں رہا، یہ پہلی جماعت ہے، اس لیے آیا کہ میں نے پاکستان کی جنگ لڑنی تھی، مجھے یہ مورچہ نظر آیا، سامنے جنگ لگی ہوئی ہے کہ کوئی کسی بھی مورچے میں گھس کے آپ بندوق اٹھا کے بیٹھ جاؤ، اور بھائی جس بھی مورچے میں ہو پہلے باہر کر چکا ہوں، مورچہ نہیں آپ میٹر کرتے، اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ کاؤنٹس۔ اپنی اپنی جماعت میں رہ کے پاکستان کی جنگ لڑو، سیکٹیرین وائلنس سے دور رہو۔ میں سنی ہوں پیدائشی طور پہ، لیکن دوسرے کے مسئلے کو نہیں چھیڑتا۔ ہاں جہاں میرے صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں کوئی کسی بھی جگہ سے اٹھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کے علمی جواب اس کا علماء دیتے ہیں اور ہم دیں گے۔ لیکن جب ہم سیکٹیرین وائلنس میں اوپر سے کیروسین آئل ڈالیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اس قائد اعظم نریندر مودی کو ہوگا، اس نیتنیاہو کو ہوگا، اور وہ جو کبھی کہتا ہے کرونا ہو گیا، کبھی کہتا ہے نہیں ہے، کبھی کہتا ہے ماسک پہنتا ہوں، لوگ اس کو دو، میں کہتا ہوں اللہ تمہیں جلد غارت کرے۔ بڑا ظلم کیا ہے تم نے امریکہ میں اور افغانستان میں، لیکن واللہ پتہ اس کو لگ گیا کہ لا الہ کی طاقت کیا ہے۔ وہ سوکھی روٹی کھانے والے، سر پہ پگڑیاں باندھنے والے، وہ غازی، وہ شہید، بتا دیا دنیا کو کہ it is really it's a graveyard of great powers۔ 300 سال میں 3 سپر پاور کا صف ماتم بچھا ہے افغانستان میں۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے، جس نے اپنے رب پہ تکیہ کیا، جس نے اپنی کمر کس لی، جس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، اللہ کبھی جفا نہیں کرے گا۔ نوجوانوں، آپ کو صرف یہ ریکویسٹ ہے، یہ ماں کی مثال آپ کو کیوں دی؟ اور بھول جاؤ بڑے بڑے کام کرنا یار، ہر کوئی موٹر وے نہیں بناتا، ہر کوئی ایٹم بم نہیں بناتا، کوئی قدیر خان ہوتا ہے، چھوڑو اس چیز کو۔ آپ کے بالا کوٹ میں ایک بچہ ہوگا، یتیم ہوگا، اس کا باپ کل مرا ہوگا، کوئی شہید کا بیٹا ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، جب اس کی سر پہ ہاتھ رکھو گے آپ نے پاکستان بنا لیا اپنے حصے کا۔ آپ ایک کلرک ہو، آپ اپنے آپ سے کرو یا اللہ میری 35,000 تنخواہ ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، خان صاحب کو بھی اس کی فکر ہے، بہت فکر مند عمران خان رہتا ہے اس پہ، لیکن میں آپ کی ایک دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کلرک ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اگر چاہوں تو مہینے کا 3 لاکھ کما سکتا ہوں، 10 لاکھ کما سکتا ہوں، 5-6 دستخط ادھر ادھر کرنے یا کچھ دستخط ایک ہفتہ 2 ہفتے روک لینے کہ پیسہ دو گے تو دستخط ہوگا۔ آپ کو یا اللہ تو غیرتی ہے نا، تو غیرتی ہے تو میں تجھ پہ غیرت کرتا ہوں۔ اب یہاں میرے سے اسپیچ میں پہلے غیرت کی بات بھی ہوئی، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا قائد، ہمارے قائد کا جو فکری قائد تھا علامہ، اس نے کیا کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگدوں میں پہنا دیے درویش کو تاج سر دارا۔ اگر آپ یہ ہے کریں کہ اللہ میں 35,000 کا ملازم ہوں، میں چٹنی سے روٹی کھاؤں گا لیکن اپنی بچی اور اپنے بچے کے بدن میں حرام نہیں ڈالوں گا، وہ آپ پہ غیرت کھائے گا، وہ آپ کے مسئلے حل کرے گا، اس ملک میں محمدی ہوا چلے گی۔ ایک کلرک محمدی کلرک بنے،
وہ قائد اعظم کا سپاہی بنے، وہ نظریہ پاکستان کا سپاہی بنے اور پاکستان کے نظریات اساس کی سرحدوں پر جا کے پہرا دے، ختم نبوت پر جا کے پہرا دے۔ وہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر کسی کو جو ہے غازی عالم دین نہیں بننا، صرف اتنا تو کرو کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ تو بتاؤ کہ what do you mean when you say خاتم النبیین؟ اس کا مطلب ہے نہیں آئے گا کوئی نبی، نہیں آئے گا کوئی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور لاکھ ہمارے نام نے ہاؤس آف کامنز میں مجھے بائی نیم کیا، پورے 22 کروڑ میں ان کو یہ ایک نظر آیا، یا اللہ میں اتنا خوش قسمت ہوں، کیا تو نے واقعی، مجھے یقین نہیں آتا ویسے، کیا تو واقعی، میں تو نہیں سمجھتا، بڑی کمیاں ہیں، کیا تو نے غلام رسول مان لیا جو تیرے حبیب کا سب سے بڑا دشمن مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے؟ میری دعا ہے کہ 22 کے 22 کروڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دشمنوں کے دشمن بنے۔ جتنا یوتھ یہاں پہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اپنے ٹائم سے وفا کریں۔ اور یہاں پہ ہمارے ایک بچے دوست ہیں، اس نے نشے کی بات کی، اور یار بدن کا نشہ تو بڑی معمولی چیز ہے، اس سے تو پھر بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہیروئن بری چیز ہے، پیتے ہو پھر بھی اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے 10 میں سے 1 بندہ بچ جائے۔ ذہن کا نشہ، روح کا نشہ، بیرا رو ہو گئے ہو بھائی، او میاں جی، او مولانا صاحب، او پروفیسر صاحب، او ڈی آئی جی صاحب، او منسٹر صاحب، تم تو نماز پڑھنے جا رہے ہو، کبھی بچی اور بچے کا موبائل چیک کیا ہے؟ وہ جو 35-40 سال بعد سمجھ آتی تھی، آج 7-8 سال کی عمر میں سمجھ آ رہی ہو بھائی۔ ہر بندہ پوٹینشل سیکشول بیسٹ بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ خدا کے بندو، اس نشے کی فکر کرو جس سے آپ کا ذہن اور آپ کا روح جو ہے وہ محمدی نظام سے باغی ہوتی جا رہی ہے۔ گھر گھر عذاب ہے بھائی۔ دین کی محفلیں قائم کرو، اور جس بھی مولانا صاحب سے بیٹھ ہو اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کبھی محمدی نظام سے دور تو نہیں لے کے جائے گا۔ تبلیغی ہو، جڑ جاؤ یار ان سے، آپ جو ہے اہل بیت والوں کے ساتھ ہو، جڑ جاؤ یار، آپ جو ہے اہل سنت الحدیث ہو، جڑ جاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے دیوبندی ہو، وہ کوئی بات نہیں یار، آپ بریلوی ہو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کوئی بھی دین کا بڑا کسی نے سوائے اس ملعون کے جو قادیان میں پیدا ہوا تھا، اس ملعون آدمی کے علاوہ کوئی بھی ایسا، مرزا قادیانی کی بات کروں، کوئی ایسا دین کا عالم نہیں ہوگا، بہت برا ہوگا، لیکن لے جائے گا تمہیں سرکار مدینہ کی چوکھٹ پہ۔ کہ خدا را نفرت مت پھیلاؤ، نہ نفرت کا شکار ہو، اور اپنے ذہن سے سوچو۔ میں آخری شعر پہ یہاں سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ کیا ہے؟ میں شہیدوں کی سرزمین پہ آیا ہوں دوبارہ، لیکن شہید ہونے سے پہلے 10 کو شہید ہو کرا کے نہیں مرے نا تو پیدا نہ ہونا، پھر پیدا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر 10 اسلام کے دشمنوں کو، اگر پاکستان کے 10 دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے تغوتیغ نہیں کیا جب موقع آئے تو کوئی مجھے اس شہادت کی بھی تمنا نہیں کہ میں اپنے سے پہلے 10 کفار کو، اور پاکستان اور اسلام کے محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود نہ کرے۔ اور یار جب یہ آنکھیں بند ہوں اور تب تک سری نگر پہ اور بیت المقدس میں اسلام کا پرچم نہیں لہرا رہا، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ سوچو نا، اللہ نے ذہن دیا، میں بتاؤں گا ساری باتیں، طارق جمیل صاحب بتائیں گے ساری باتیں، شہید شہرانی بتائے گا، آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کو اللہ نے ذہن دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ میں پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بھول جائیں وہ جو میں نے ماں کی مثال دی، کیوں دی؟ پاکستان ہماری ماں ہے یار۔ میری والدہ اس وقت تقریباً 80 سال کی ہیں، والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں نے پہلے جانا ہے یا انہوں نے پہلے جانا ہے، لیکن میری ماں اگر پہلے جائے گی تو اسی ماں کے بدن میں جا کے پناہ لے گی جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ اگر اپنی ماں کے جنے ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں راستہ دے گا کہ میں نے ملک کو کیسے پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ کوئی کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے آج رات مانگو، یا اللہ تو نے پیدا کر دیا، اس پہ ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے پیدا کر دیا، تو نے خود فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا میں نے آسمان اور زمین کو جو اس کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے لیے۔ تو اچھا تو نے مجھے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی مرضی سے پیدا میں نہیں ہوا، میں تو فرمائش نہیں کی تھی عالم ارواح میں کہ اللہ مجھے بھیج دے، پھر محمدی نظام میں بھیج دے، محمدی ملک میں بھیج دے، پھر مجھے مسلمان پیدا کر، مجھے جو ہے پاکستان میں پیدا کر۔ جب سب کچھ تو نے کر دیا، صرف ایک تمنا ہے، کھانا تو میری گلی کے کتے کو بھی مل جاتا ہے،
بچے تو میرے 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 جو چارہ کھانے والے جانور ہیں ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، پیار تو وہ بھی کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یا اللہ ایسا کام لے لے کہ جب آنکھیں بند ہوں تو سرکار سینے سے لگائیں کہیں کہ آ جاؤ، مجھے فخر ہے تم پہ. اور ساتھ میں عمر بیٹھے ہوں، ساتھ میں علی بیٹھے ہوں، ساتھ میں عثمان بیٹھا ہے، ساتھ میں نبی وقاص بیٹھا ہے، عثمان غنی بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق بیٹھا ہے، امام حسین بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ شہید، آ جاؤ حیدر، آ جاؤ علی. یہ دیکھو اس کو جانتے ہو، اس کا نام علی محمد ہے، پاکستان سے تازہ تازہ آیا ہے، میرے ملک کا دفاع کر کے ہے. او یار یہ زندگی ہے، یہ زندگی جیو. کوئی تمہیں میڈل نہ ملے، کوئی نشان حیدر نہ ملے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے. اور وہ جب عزتیں دیتا ہے تو پھر کوئی نشان حیدر، یہ چیزیں مجھے کوئی نہیں میٹر کرتی. مجھے فخر ہے میں ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جب عباس شہید کے والد سے ہرے پور میں جا کے ملا، آپ جائیں اس کو اس کے ہاتھ چومیں. کمانڈو عباس شہید کا ہری پور میں اس کا بوڑھا والد رہتا ہے، غریب آدمی. پچھلے سال رمضان میں میں اور ضیاء اللہ خان جب اس کی فاتحہ پڑھنے گئے، سامنے بیٹھے، میں نے سورہ بقرہ کی آخر تلاوت کی تسلی دینے کے لیے. وہ مسکرا رہے، شہید کا باپ مسکرا رہے، تبسم فرمایا. کہتے ہیں خوبصورت باغ کھلا تھا، خوبصورت باغ ہے، اس میں خوبصورت پھول کھلے تھے، میرا عباس ایک پھول تھا، میرے رب نے پسند کیا، اس نے چن لیا. These were exactly the words of the martyred commando, Pakistan Navy SSG Abbas Shaheed, whose father lives in Haripur. His father said that. ہوش و حواس میں کہا اس نے، کوئی وہ جذباتی نہیں تھا، کوئی نشے میں نہیں تھا. کہتا ہے خوبصورت باغ کھلا تھا، میرا بچہ خوبصورت پھول تھا، میرے رب کو پسند آیا، اس نے چن لیا. سامنے یہ میرا بیٹا، آپ بھی پاک آرمی میں، یہ جوان ہے، ایک یہ بیٹھا ہے، یہ باقی دو سویلین ہیں، یہ بھی حاضر ہے. اور اگر ادھر نہیں جا سکتے تو یار مظفر آباد لیفٹیننٹ ناصر کی ماں سے دعا لینے تو چلے جاؤ، جس کا شیر جوان جو ہے وزیرستان میں پاک مٹی پہ اس نے جان دی. اور جب میں اس سے فاتحہ پڑھنے گیا، مجھے کہتی ہیں 25 سال پہلے ناصر کا والد بھی پاکستان کے لیے شہید ہوا تھا، پولیس میں تھا. کہتے ہیں 25 سال میں نے انتظار کیا کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، اب مجھے 25 سال اور انتظار کرنا پڑے گا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. تو ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اور صرف مارنے مورنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ جب قلم سے جہاد کرتے ہیں، زبان سے جہاد کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کے جب آپ مہینے کے بعد حلال اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، آپ سب سے بڑا جہاد کرتے ہیں. تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ. محمدی انجینئر بنو، محمدی ڈاکٹر بنو، محمدی سولجر بنو، محمدی پولیس والے بنو، اور محمدی لیڈر بنو، اور محمدی اسکالر بنو. تو انشاءاللہ وہ جو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر ہے امن عالم، مجھے فکر ہے امن عالم، اور تو اپنی ذات میں گم. میں طلوع ہو رہا ہوں اور تو غروب ہونے والا. ہم طلوع ہو رہے ہیں بھائی، ہم مڈل کلاسیے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. مڈل کلاس کا ایک لڑکا جس کا باپ مر گیا تھا الیکشن سے پہلے، جس کی جیب میں پوری کھوڑی اس وقت نہیں تھی، آج آپ کے سامنے اسٹیٹ منسٹر بنا کھڑا ہے. آپ کی طاقت سے، اس پاکستان کی طاقت سے. یہ پاکستان نہ ہوتا، مجھے ہندو پانی مسلم پانی کے چکر میں پڑا ہوتا، مجھے مسلم پانی ڈھونڈنا پڑنا ہوتا، میں کی کلب بھی نہ لگ سکتا. یہ پاکستان کی بدولت ہے، یہ ہے نظریہ پاکستان. قائد اعظم کی اس بات پہ فخر ختم کرتے ہیں کہ آپ کو میں آج سے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ 3 کتابیں قائد کو پڑھ لو. اپنے باپ سے زیادہ محبت قائد اعظم سے نہیں کی تو آ کے میرے چہرے پہ میری داڑھی تم خود شیو کر کے چلے جانا. قائد اعظم سے محبت تو کرو. میں تو دشمن کی کتاب پڑھ کے اپنے لیڈر کی محبت میں گرفتار ہوا. جسونت سنگھ بدترین دشمن مملکت خدا داد کا. لیکن جب اس نے یہ باتیں کہا، اچھا ایسا تھا میرا قائد، لوگوں نے تو امیج پیش کیا، پڑے کوئی سیکولر تھا، کوٹ ٹائپ تو طیب اردگان بھی پہنتا ہے، مطلب تو سطر ڈھانپنا ہے. وہ کام جو کر گیا اس لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لندن میں ان کو 1939 میں کہا تھا، جاگتے ہوئے، تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں، جاگتے ہوئے خاتم النبیین نے قائد کو کہا، جس کی وجہ سے وہ ہاں کمیونیکیٹ کیا تھا، ان کو ریکویسٹ کی تھی، علامہ نے بھی اور لیاقت علی صاحب نے بھی، کہ آپ پاکستان واپس آؤ، ہندوستان واپس آؤ، متحدہ ہندوستان، مسلمانان ہند کو آپ کی ضرورت ہے. لیکن قائد خود کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک بات تھی، ہلکی سی وجہ تھی، آرڈرز کسی اور کے تھے. اور
جیتے جاگتے خاتم نبیین نے ان کو کیا کہا؟ جس زبان کو بہتر سمجھتے تھے اسی زبان میں قائد کو کہا کہ I am your prophet Muhammad, go and serve the Muslims of the subcontinent. تو اپنی اپنی بساط میں، اپنی اپنی کیفیت میں، اپنی اپنی جگہ پہ ہم پاکستان کی خدمت کریں، کیونکہ پاکستان اربوں مسلمانوں کی نظر ہے اس پہ۔ آپ کبھی حج پہ جائیں، آپ کبھی عمرہ پہ جائیں، اللہ کے گھر حبیب اور اللہ کے حبیب کے گھر کوئی نہ کوئی کسی اور مسلمان ملک کا شہری آپ کو نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ کسی ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے مسلمانوں میں، کسی کے پاس ایسی فوج نہیں، کسی کے پاس ایسے حساس ادارے نہیں، کسی کے پاس ایسی ISI نہیں، کسی کے پاس جو ہے ایمان کی اس طرح کی طاقت نہیں، کوئی ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ نہیں بنا۔ اور ان سے پوچھا جائے گا جب فلسطین میں بچوں کے سر ٹینکوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے گا جب ہندوستانی فوج کے ڈوگرے ہماری بہنوں کو جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس پوچھ کے لیے جو تیار رہو، جس کو نہیں پتا اس سے کوئی پوچھ نہیں، مجھ سے تو ہے، میں تو اپنے حصے کی شمع جلانے آیا ہوں اور اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے آیا ہوں اور اپنے کمر سے اپنے حصے کا بوجھ اتارنے آیا ہوں کہ بالا کوٹ میں میری ماں نے مجھے آواز دی، نظریہ پاکستان کے پروگرام ہے، آپ تو بہت سارے بیٹھے، 5 بھی ہوتے میں آ جاتا ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، مملکت خداداد کی بات ہے، اس ریاست کی بات ہے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مرنے سے پہلے پاکستان کے بارے میں یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں 28 اکتوبر میں فرمایا تھا کہ فاطمہ جناح کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے پہلی بار موت کی بات کی، اور وہ سنیں آپ، پاکستان کے انگریزوں کے ٹچ پونجے جو بابو ہیں انہیں صرف ایک لفظ آپ کو بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نو پار آن ارتھ کین انڈو پاکستان، اس سے پہلے کا چھپا دیتے ہیں، کیونکہ اس میں شہادت کی بات ہے، اس میں آخرت کی بات ہے، اس میں اسلام کی بات ہے، اس میں اللہ کی بات ہے اور اللہ کی کتاب کی بات ہے، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا 1947 30 اکتوبر لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں، انگریزی کا مفہوم آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان is never afraid of death. مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا. Always prepare yourself for death. اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ the best life is that which is lived for the honor of Islam and Pakistan. اور پھر کہتے ہیں کہ کون سی موت بہتر ہے، کون سی زندگی، کہتے ہیں the life which is sacrificed for the honor of Islam and Pakistan. کہتے ہیں وہ زندگی بہتر ہے جس کا انجام اسلام اور پاکستان کی شہادت کی صورت میں ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، موت سے ڈرنا نہیں، اپنے آپ کو تیار رکھو. اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے تیار. او بھائی جو میدان جنگ میں ادھر گولی کھا کے نہیں مرتے، ہسپتال میں کرونا کا کینسر کا شکار ہو کے نہیں مرتے، کیا کوئی نفس ذائقہ، تو پھر موت سے کیا ڈرنا؟ ہمیں کوئی موت سے کیا ڈرا سکتا ہے؟ تو جب سب تیار ہیں تو پھر میرے لیے میرے دوست جو ادھر آئے ہیں، چھوٹا بھائی ہے شہید، جس باقی باتیں نہیں کرتا ہے میری طرح، کچھ سخت باتیں نہیں کرتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں، میں نے سننی ہوگی. اگر عمر سن سکتا تھا تو عمران خان کو، نواز شریف اور علی محمد خان کو بھی سننی ہوگی، کیونکہ ہم عمر سے بڑے نہیں، ہم علی سے بڑے نہیں، ہم عثمان سے بڑے نہیں، ہم ان کے پیروں کی خاک ہیں. ہاں تمنا یہ ضرور ہے کہ جب ادھر سامنا ہو تو میرا حبیب اور آپ کا حبیب ان کو کہے کہ دیکھو تم تو میرے سامنے تھے، تم تو میرے سامنے میرے پہ ایمان لائے، یہ تو 1400 سال بعد میرے پہ ایمان لائے، انہوں نے تو مجھے دیکھا تک نہیں تھا لیکن میری محبت میں اپنے ماں باپ سے قربان ہو گئے. یہ ہیں وہ شیر، یہ ہیں وہ لال، یہ ہیں وہ میرے بچے اور بچیاں، یہ آ رہے ہیں. اور وہ وہاں پہ پھر جو ہمارے ساتھ پیار والا معاملہ ہو، ہمیں سینے سے لگائے. کبھی عمر رضی اللہ عنہ چومے، او یار یہ ہوگا، آخرت ہے نا، آخرت ہے، ایمان ہے نا آخرت پہ، تو پھر کدھر بیٹھنا چاہو گے؟ دور کہیں ہو اس محفل میں بیٹھنا ہے تو پھر بیانیہ کون سا چلے گا؟ کون سا بیانیہ؟ اور کوئی ووٹ شوٹ کو عزت دو نہیں، کوئی انصاف منصاف نہیں، یہ ساری عارضی وقت کی باتیں. ایک ہی بیانیہ رہ جائے گا، تحریک انصاف پیچھے رہ جائے گی، مسلم لیگ پیچھے رہ جائے گی، اور روٹی کپڑا مکان تم کیا دو گے؟ وہ دیتا ہے. ایک بیانیہ، پاکستان زندہ باد بیانیہ. جس کا ہاتھ، جس کا دل پاکستان زندہ باد بیانیے کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ ذرا کھڑے ہو کے نعرے تو لگائیں، کھڑے ہو کے ہم نعرے تو لگائیں. میں تو پہلے ہی کھڑا ہوں. بزرگوں سے نہیں، صرف نوجوانوں سے درخواست ہے. بزرگ آپ تشریف فرما رہے ہیں، ہم آپ کی عزتوں کے، آپ کی مالوں کے، آپ کی جانوں کے، اور ہم اپنی بچیوں کے، بہنوں کی عزتوں کے محافظ کھڑے. پاکستان! بالا کوٹ سے آواز بڑی کمزور ہے، سید احمد شہید صاحب کی قبر تک تو پہنچاؤ.
پاکستان نعرہ تکبیر. تھوڑا کم ہے, تھوڑا جوش بڑھاؤ. 220 سے 440 پہ لے کے جاؤ. پاکستان ایسا. ایک اور پاکستان. اچھا, بالا کوٹ کے عوام سے میرا اور شہیر کا رشتہ کیا ہے وہ بتا دو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کو. اور سید احمد شہید صاحب کی روح آج بڑی خوش ہوگی. اور اوپر شاہ اسماعیل صاحب تھوڑے اوپر رہتے ہیں, ان کو ذرا زور سے آواز پہنچانی ہے کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے دور ہیں. ان کو روح خوش ہوگی کہ آج بالا کوٹ کے عوام سے کچھ لوگ ایک رشتہ جوڑنے ہیں. رشتہ کیا ہے؟ پی ڈی آئی نہیں, نون نہیں, کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ بالا کوٹ سے رشتہ کیا؟ اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ لا الہ لا الہ لا الہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید, آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں 1831 کتنا دور تھا. اگر آپ رائے حق میں نہ ہوتے تو آج 200 سال بعد آپ کا ذکر آپ کے شہر میں نہ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اسلام حق ہے, دین حق ہے, محمد حق ہے, اسلام حق ہے, اور جو رہ جائے گا وہ باطل. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پاکستان نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.